امیر جمعیت علماء اسلام و صدر پی ڈی ایم کے دیگر انتہائی قابل احترام اکابرین اور مزار قائد کے سامنے آج یہاں پر موجود اپنے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو خصوصی طور پر آج کے اس فقید المثال اجتماع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پی ڈی ایم کے معزز اکابرین کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر مجھ سے پہلے آنے والے مقررین نے اپنی شعلہ بیانی اور جذبات کا اظہار کیا۔ بلوچستان کے مقررین نے جو بلوچستان کے حوالے سے جن محرومیوں کا ذکر کیا، پی ڈی ایم ان کے ساتھ نہ صرف بھرپور اظہار یکجہتی کرتی ہے، بلکہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور ہماری جماعت ان کے ساتھ ان کے معاشی اور سماجی اور قانونی حقوق دلانے کے لیے ان کے ساتھ بھرپور شامل ہے اور کھڑی رہے گی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ بات مارچ 2019 کی ہے کہ جب سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کراچی آئے اور یہاں پر سندھ کی دھرتی میں بسنے والے آج یہاں پر موجود یہ ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر، آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2019 میں عمران نیازی نے یہاں پر 162 ارب روپے کا سندھ اور کراچی کے لیے ڈیولپمنٹ پروگرام کا اعلان کیا تھا، اور پھر 2020 میں پچھلے سال جب شدید بارشیں ہوئیں اور یہاں پر ایک قسم کا سیلاب آ گیا تھا، اس کے بعد پھر یہاں پر عمران نیازی نے 1100 ارب روپے کا یہاں پر پھر ایک بہت بڑا پیکج کا اعلان کیا تھا، 1100 ارب روپے کا۔ مجھے میرے محترم بھائی بلاول زرداری بھٹو صاحب نے بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب اس 1100 ارب روپے میں سندھ کی حکومت نے خطی رقم ساتھ لگانے کا اعلان کیا ہے، لیکن آج تک عمران نیازی نے ماں سوائے چند ٹکوں کے سندھ کی ترقی اور کراچی کی محرومیوں کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے وہ رقوم اب تک مہیا نہیں کی ہیں، اور جھوٹے وعدوں کے اوپر عوام کو ٹرخایا جا رہا ہے۔
میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یاد ہوگا وہ دور 2013 اور 18 کے درمیان جب اس شہر میں بھتہ خوری عروج پر تھی، بند بوریوں میں لاشیں ملتی تھیں اور پرچیاں جاتی تھیں کہ کروڑ روپیہ دے دو، 10 کروڑ روپیہ فلاں کو دے دو، اور پھر اتنی یہاں پر خوف کی لہر تھی، ایک ماحول تھا کہ یہاں سے لوگ پنجاب کی طرف جانا شروع ہو گئے. یہاں پر کاروباری لوگوں نے اپنے خاندان دبئی شفٹ کر لیے. لیکن پھر میاں نواز شریف نے تمام اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر جو بھی یہاں پر ادارے تھے ان کے ساتھ مل کر، یہاں کی حکومت کے ساتھ مل کر اور کاروباری حضرات کے مشورے کے ساتھ ایک مربوط پلان بنایا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جو امن و امان کی تباہ حال صورتحال تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کراچی کا امن واپس لوٹ آیا اور وہ خاندان واپس کراچی آ گئے. اور آج کراچی میں الحمدللہ بھتہ خوری کا خاتمہ ہو چکا ہے. بند بوریوں میں لاشیں اب نہیں آتی. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وہی نواز شریف ہے جس نے 20 ابھی آپ کو بلوچستان سے ہمارے ساتھی بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ کراچی کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ اب یہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، مگر بلوچستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. وہ یقیناً درست بات کر رہے ہوں گے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس زمانے میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. گھروں میں ایک مزدوری کرنے والا شخص شام کو گھر آتا تھا تو نہ مزدوری ہوتی تھی، پنکھا بند ہوتا تھا، ذہنی طور پر لوگ مفلوج ہو گئے تھے، کاروبار ٹھپ تھا، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو چکا تھا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے تھے اور دیہاتوں میں، کھیتوں میں وہ بالکل سرسبز ہونے کے بجائے وہ پیلے پڑ چکے تھے. پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پہنچ چکی تھی. مگر پھر آپ کو علم ہے، یاد کریں وہ دن کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سی پیک اور پاکستان کے اپنے وسائل سے اربوں ڈالر خرچ کر کے یہاں پر 11,000 میگا واٹ بجلی پاکستان میں 5 سالوں میں مہیا کی گئی، جو کہ پاکستان کی پوری تاریخ اس سے پہلے کے مقابلے میں 5 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگا کر چلائے گئے. اور آج کراچی کی روشنیاں واپس آ چکی ہیں، پاکستان کے اندر صنعتیں دوبارہ چل رہی ہیں اور روزگار بجلی نہ ہونے کی بنا پر جو ختم ہو چکا تھا وہ دوبارہ لوگوں کو مہیا ہوا. یہ وہ نواز شریف کی قیادت میں یہ حقیر خدمات. کراچی کے عوام سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اپنے سندھ کے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح علم ہے، مگر آج یہ عمران خان نیازی جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، دن رات دروغ گوئی کرتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو کنٹینر میں کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ اگر روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 1 روپیہ گر جائے تو سمجھو کہ وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے. کہتا تھا کہ اگر
بجلی کے بل ان میں اضافہ ہو جائے تو وزیر اعظم کرپٹ ہے. کہتا تھا کہ اگر لوگوں کو مہنگائی سے واسطہ پڑے تو وہ حکومت کرپٹ ہے. آج میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، مجھے بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ کیا چینی سستی ہوئی؟ بتائیں مجھے زور سے. کیا آٹا سستا ہوا؟ زور سے بتائیں نا، وہاں پر بنی گالا آپ کی آواز جانی چاہیے. آٹا سستا ہوا؟ بجلی سستی ہوئی؟ گیس سستی ہوئی؟ ہر چیز اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. عمران خان تو 350 کنال بنی گالا کے محل میں بیٹھ کر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. میں ابھی حضرت مولانا سے خلافت راشدہ کے زمانے کی میں وہاں پر ان سے گفتگو کر رہا تھا اور ان سے کچھ سیکھ رہا تھا. 350 کنال کے گھر میں بیٹھ کر ریاست مدینہ کی بات کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی خطا ہو نہیں سکتی. آپ حضرت عمر فاروق کا زمانہ دیکھیں، آپ حضرت علی کا زمانہ دیکھیں، آپ حضرت عثمان کا زمانہ دیکھیں، آپ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ دیکھیں. کس طریقے سے مدینے میں کوئی بھوکا سو نہیں سکتا تھا اور خود اپنے کاندھوں پر گندم کی بوری لے جا کر اس خاندان کے حوالے کی. کس طرح وہاں پر انصاف ملتا تھا. یہ شخص آج کس طرح قوم کو گمراہ کر رہا ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ آج لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر مہنگائی کے حوالے سے تباہ حال ہیں. ان کی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. اس عمران خان کو کیا پتا جو کہ اس محل میں رہتا ہے اور ہیلی کاپٹر میں اپنے گھر سے دفتر روز ہیلی کاپٹر میں جاتا ہے. اس کو کیا پتا کہ لانڈی میں، مہران کی وادیوں میں، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں اور KPK کے برف پوش پہاڑوں میں اور پنجاب کے میدانوں میں غریب خاندان کس طور زندگی بسر کر رہا ہے. ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے. بیمار ماں کے لیے، بیمار بیٹی کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خود نمائی کے لیے نہیں، کہ یہی وہ نظام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، PDM کو موقع دیا، یہ ہمارے سالار بیٹھے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سن لو میری یہ بات. خدائے بزرگوں برتر جانتا ہے کہ ہم گناہگار لوگ ہیں، خطاکار ہیں، لیکن صدقے دل سے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی واپس ختم ہو جائے گی. ملک کے اندر روزگار ہوگا اور تعلیم اور علاج کے لیے آپ کو سہولتیں ملیں گی. اور میں یہ بات تقریر کرنے کے حوالے سے نہیں کر رہا. عملی نمونہ آپ دیکھ چکے ہیں. شاید کراچی میں نہیں تھا، لیکن چونکہ PMLN کے پاس پنجاب کا صوبہ تھا، وہاں پر تمام ہسپتالوں میں دوائیاں مفت تھی. بالکل وہاں پر علاج مفت تھا. وہاں پر کروڑوں اربوں روپے کی ادویات اور اعلیٰ کوالٹی کی ادویات، وہاں پر چاہے وہ غریب ہے، یتیم ہے، اس کو اسپتال میں وہاں پر دوائی اور علاج فری ملتا تھا. تعلیم کے لیے لیپ ٹاپس دیے جاتے تھے. تعلیم کے لیے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو جن کے ماں باپ اس دنیا سے کوچ کر چکے یا وہ انتہائی غریب اور بہت ہی کمزور مالی حالت میں تھے، ان بچوں کو وظائف ملے. آج وہ ڈاکٹرز بن گئے، آج وہ انجینئرز بن گئے، آج وہ اعلیٰ مقام پر ہیں اور پاکستان کے معمار بن چکے.
پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ان کا پورا اس میں ہاتھ ہے. اسی طریقے سے میرے بزرگوں بھائیوں، مفتاح اسماعیل نے کہا کہ میٹرو بس، میں آپ کے سامنے آج میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میٹرو بس ضرور ہم نے لاہور میں 2012 میں بنائی، لیکن پہلی میٹرو بس کا حق کراچی کا تھا. یہ کراچی شہر کماؤ شہر ہے، یہ بندرگاہ ہے، یہ فائنینشل سینٹر ہے، یہ پاکستان کے لیے 68% یہ ہمارے ریونیوز جمع کرتا ہے. اور کراچی نے بطور، میں مثال دے رہا ہوں، ایک ماں کے پورے پاکستان کے لوگوں کو اپنی گود میں سما کے رکھا ہے. چاہے کوئی بلوچستان سے آیا، چاہے پنجاب سے آیا، چاہے وہ سرائکی علاقے سے آیا، چاہے وہ KPK سے آیا، چاہے وہ ہزارہ سے آیا، گلگت بلتستان سے آیا، چاہے وہ کشمیر سے آیا. کراچی کے لوگوں نے ان کو سب کو یہاں پر ان کو اہلاً و سہلاً کہا، ان کو یہاں پر جگہ دی. انہوں نے بہت مزدوری کرتے تھے، پھر وہ کاروبار کرنا شروع ہو گئے. اور اس ماں نے، جنہوں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو یہاں پر سما کے رکھا اور ان کا خیال رکھا، آج ہم نے 72 سال اس شہر کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں، اس طرح نہیں ہوگا. اگر PDM کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ہم مل کر پاکستان کے اندر ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے کروڑوں عوام کو تعلیم اور علاج کے مفت وسائل مہیا کریں گے. پاکستان کا کھویا ہوا مقام ان کو واپس دلوائیں گے اور اقوام عالم میں اور اسلامی دنیا میں. اسی لیے آپ کے بزرگوں نے حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں بڑی قربانیاں دی اور دریا خون کے عبور کیے. پاکستان آئے اس لیے نہیں کہ چھینا جپٹی ہو، اس لیے نہیں کہ ناانصافی ہو، اس لیے نہیں کہ عمران نیازی جیسا جھوٹا شخص یہاں پر مسلط ہو اور دن رات جھوٹ بولے، مہنگائی کرے اور اس ملک میں غربت لے کے آئے، بے روزگاری لے کے آئے اور کہے کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا. گھر بھی چھین رہا ہے، نوکریاں بھی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ سمندر ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس مہنگائی کے طوفان کو روکنے کے لیے ہمیں اب عوامی ریلا لے کر جانا ہوگا اور اسلام آباد میں اس کو خس و خاشاک کی طرح بہانا ہوگا. پاسپورٹ کو اس نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے لیڈ کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے ساتھ مل کر مہنگائی کو دفن کرنے کے لیے اس جھوٹی اور کرپٹ حکومت کو سیاسی طور پر دفن کرنے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہ ہو کے رہے گا. پاکستان پاکستان پاکستان، اسلام